الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم جو ٹاپک پڑھنے لگے ہیں وہ ہے تعارف قرآن کریم۔ یہ 4th چیپٹر ہے، اور اس سے پہلے ہم نے 2nd چیپٹر میں سے حقوق العباد اور جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں وہ چھوڑا ہے، اور اس کے بعد 3rd چیپٹر کو ہم نے چھوڑا ہے۔ وہ انشاءاللہ اس کے بعد میں اگر وقت ہوا تو کریں گے۔ ابھی ہم 4th چیپٹر، اس میں پہلا ٹاپک تعارف قرآن کریم پڑھنے لگے ہیں۔ تو قرآن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے لیے استعمال کیا، جس طرح بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن افلا یتدبرون القرآن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ تو اس طرح کی بے شمار آیات قرآنیہ میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے لیے قرآن کا لفظ استعمال فرمایا۔ اب قرآن کا لفظ نکلا کہاں سے ہے، تو اس کے متعلق 2 رائے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قراءتن سے نکلا ہے، اور قراءت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، تو اس کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ قرینہ سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے جوڑنا، ملانا۔ تو اس کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جامع کتاب ہے، اس میں تمام علوم شامل ہیں، اور یہ جامع کتاب والی خصوصیت ہم قرآن کی خصوصیات میں پڑھ چکے ہیں۔ اب جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کو کھولتے ہیں تو ہمیں قرآن کے بارے میں کیا جاننا چاہیے، اور ہمیں قرآن کس طرح نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوتی ہے، اور اس کے آگے یوں گول سا دائرہ موجود ہوتا ہے۔ اس دائرے کے اندر کوئی نمبر لکھا ہوتا ہے، 1 2 3 یا جو بھی نمبر ہو۔ تو یہ دائرہ آیت کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر جو نمبر لکھا ہوتا ہے وہ آیت کا نمبر ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کو جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے انہیں آیات کہا جاتا ہے، اور یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے مطابق مقرر فرمائی۔ آیت کا لغوی معنی ہے نشانی۔ تو قرآن میں 6236 آیات موجود ہیں۔ یہ کیلکولیشن اس حساب سے ہے جو قرآن، جو مصحف ہمارے پاس ہے، جسے مصحف عثمانی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے مطابق 6236 آیات ہیں۔ جس طرح 6666 بھی ہے، عام طور پر یہی معروف ہے کہ قرآن کی آیات 6666 ہیں، لیکن جو مصحف ہم پڑھتے ہیں، جو پاکستان اور پوری دنیا میں چلتا ہے، اس میں 6236 آیات ہیں۔ اب یہ اختلاف کہاں سے آتا ہے؟ تو جس طرح یہ آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، تو اس کے آگے آپ کو ایک 5 کا سائن ملے گا، اور 5 کے نیچے 6 لکھا ہوگا۔ تو یہ 6 سے مراد ہے کہ یہ آیت نمبر 6 ہے، اور 5 سے مراد ہے کہ یہاں آیت کا اختلاف ہے۔ یہ چیز تو متفقہ ہے کہ سورہ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں، لیکن کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ میں شامل ہے یا نہیں؟
تو اس وجہ سے اختلاف آ جاتا ہے۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورۃ الفاتحہ میں شامل کرتے ہیں وہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو پوری آیت شمار کرتے ہیں، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت شمار نہیں کرتے وہ اسے آیت شمار کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے قرآن کی آیات میں کچھ اختلاف آ جاتا ہے۔ اس تفصیل کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، یہ تفصیل صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھی کہ عام طور پر جو معروف آیات ہیں وہ 6666 ہے، جبکہ جو مصحف پوری دنیا میں چلتا ہے اس کی آیات 6236 ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ آنسر میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں وہ یہ کہ چند آیات کے بعد آگے عین بنا ہوتا ہے، یہ رکوع کی نشانی ہے۔ تو رکوع چند آیات کا مجموعہ ہے، اور یہ رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے، یہ بعد میں بنائے گئے، کیونکہ جب تراویح اور عام دنوں میں بھی 5 وقت جب نماز پڑھائی جاتی ہے تو اس میں جب حافظ قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے تو بیچ میں سے تلاوت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے قرآن کو چند ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تاکہ حافظ کو اس کا ابتدائی ٹکڑا یاد رہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن کے 540 رکوع ہیں، یہ 540 اس لیے بنائے گئے تاکہ اگر روزانہ 20 رکوع 20 رکعت تراویح میں پڑھے جائیں تو 27ویں رات کو قرآن کریم مکمل ہو سکے۔ تو اس وجہ سے اس کو رکوع کہا جاتا ہے تاکہ حافظ یہ ٹکڑے یاد کر لے اور انہی جگہوں پر رکوع کرے تاکہ اس کی یادداشت کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو رکوع کا لغوی معنی ہے جھکنا، تو اسے رکوع اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب حافظ اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کو یاد کرتا ہے تو انہی جگہوں پر رکوع کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے چند رکوع مل کر ایک سورت بناتے ہیں۔ تو سورت کا لغوی معنی ہے چار دیواری۔ جس طرح شہر کی ایک چار دیواری ہوتی ہے، وہ شہر کی وہ دیوار ہوتی ہے کہ جس سے پرانے زمانے میں شہر کی باؤنڈریز بنائی جاتی تھیں اور ان کے گیٹ ہوتے تھے۔ اب جب رات کو شہر کا دروازہ بند ہو گیا تو کوئی بھی شخص اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، تو چار دیواری ایک احاطہ کرتی تھی کہ یہ ایک شہر ہے۔ اب شہر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی گھر اونچے ہوتے ہیں، کوئی نیچے ہوتے ہیں، کوئی کشادہ ہوتے ہیں، کوئی تنگ ہوتے ہیں، ہر طرح کا گھر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح سورت میں کچھ آیات لمبی ہوتی ہیں، کچھ آیات چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو قرآن کریم کی کل سورتوں کی تعداد 114 ہے، اور یہ سورتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود متعین فرمائی کہ اس آیت کو فلاں سورت میں رکھو، اس آیت کو فلاں سورت میں رکھو۔ اس طرح قرآن کی چند سورتوں کو ملا کر ایک منزل بنتی ہے۔ منزل یعنی ٹھہرنے کی، اترنے کی، رکنے کی جگہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کو 7 دنوں سے پہلے پڑھتا ہے تو گویا اس نے قرآن پر غور نہیں کیا، یعنی اس نے صرف قرآن کی قراءت کی اور قرآن پر غور نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی 7 منازل متعین فرمائی، اور خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً اسی طرح قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ جو 114 سورتیں ہیں، ان میں سے مکی کتنی ہیں اور مدنی کتنی ہیں، اور مکی صورتوں سے کیا مراد ہے اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، 86 ہے، جبکہ مدنی صورتوں کی تعداد
28 ہے۔ مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئیں یا طائف میں نازل ہوئیں، جبکہ مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں، چاہے وہ فتح مکہ کے وقت مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ میں نازل ہوئی ہوں، وہ مدنی صورتیں کہلائیں گی۔ قرآن کی کل مدت نزول 22 سال 2 ماہ 22 دن ہے، جسے تقریباً 23 سال شمار کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے 23 سال لکھنا ہے تو اسے تقریباً کر کے لکھ دیجئے، اور یہ جو 22 سال 2 ماہ 22 دن ہے یہ بھی ایک اندازے کے مطابق ہے، چونکہ قرآن کریم کی پہلی وحی کس رات نازل ہوئی اس کا علم صحیح طریقے سے نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ اختلاف موجود ہے۔ اب جو نئی تحقیق ہے، جس طرح پیر کرم شاہ صاحب نے اپنی سیرت کی کتاب ضیاء النبی میں اور علامہ صفی الرحمن مبارک پوری نے اپنی کتاب الرحیق المختوم میں نئی تحقیق شامل کی ہے کہ قرآن کے نزول کا سلسلہ 21 رمضان کی شب سے شروع ہوا۔ اب جب یہ راتوں کا اختلاف آ جائے تو آگے دنوں کا بھی اختلاف آ جائے گا، اس وجہ سے اگر آپ نے جواب لکھنا ہو تو تقریباً 23 سال لکھ دیں۔ پھر قرآن کی کون کون سی ترتیب ہے کہ قرآن کس ترتیب میں لکھا گیا، تو ایک قرآن کی ترتیب نزولی ہے کہ جس ترتیب میں قرآن کی آیات اترتی گئیں اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ نزول کے متعلق بھی اختلاف آ جاتا ہے کہ یہ آیت کس واقعے کے بعد نازل ہوئی اور یہ آیت کس سن میں نازل ہوئی، تو اس وجہ سے ترتیب نزولی کو بھی ضبط کے ساتھ ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمارے پاس آج جو قرآن کی ترتیب ہے وہ ہے ترتیب توقیفی۔ یہ وہ ترتیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود متعین فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا کہ فلاں آیت کو فلاں صورت میں شامل کرو، اور بعض اوقات بعض آیات کے ٹکڑے بعد میں نازل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ٹکڑے کو فلاں آیت میں فلاں جگہ پر رکھ دو۔ تو اس طرح یہ ترتیب توقیفی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اسی کے مطابق اسے ترتیب دیا گیا۔ اب ایم سی کیوز میں بعض اوقات وہ آپشنز میں دے دیتے ہیں کہ قرآن کی موجودہ ترتیب کیا ہے، اس میں ایک نزولی لکھ دیتے ہیں، ایک توقیفی لکھ دیتے ہیں، ایک توفیقی لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ توفیقی ترتیب نہیں ہے، یہ توقیفی ترتیب ہے، اس کو دھیان سے یاد کیجئے گا۔ اس کے بعد قرآن کی سب سے بڑی سورت وہ سورہ البقرہ ہے، اور اسی طرح قرآن کی سب سے چھوٹی سورت وہ سورہ الکوثر ہے۔ سورہ البقرہ کی آیات 286 286 ہیں اور سورہ الکوثر کی آیات 3 ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ یہ کہ قرآن کریم نے خود قرآن کریم کو کن الفاظ کے ساتھ ذکر کیا، تو اس میں ایک ہے الکتاب، دوسرا ہے الفرقان، فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اس کے بعد نور۔ اب یہاں ایک چیز یاد رکھیے کہ کتاب نہیں لکھنا، الکتاب، اسی طرح الفرقان اور نور۔ اس کے بعد شفا، اس کے بعد تذکرہ۔ تذکرہ یعنی کسی چیز کی یاد، ریمائنڈر، کہ یہ ایک تذکرہ ہے۔ عبرت، نصیحت کا سامان،
اس کے بعد العلم، البیان، اور اس طرح دیگر نام بھی ہیں، لیکن یہ چند نام آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے آپ کو جتنے یاد ہوں وہ یاد کر لیں، کوشش کریں کہ کم از کم 4 یاد ہو جائیں، کیونکہ بعض اوقات شارٹ کویسچن میں آ سکتے کہ قرآن کریم کے 2 نام تحریر کریں یا قرآن کریم کے 4 نام تحریر کریں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی صفات میں سے چند جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان میں حکیم ہے کہ یہ حکمت والا ہے، مجید ہے کہ یہ بزرگی والا ہے، اسی طرح مبارک ہے کہ یہ برکت والا ہے، اسی طرح العزیز ہے یعنی یہ زبردست اور عزت والا ہے، اسی طرح مبین ہے یعنی یہ واضح ہے، صاف ہے، اور اسی طرح ایک صفت کریم ہے یعنی یہ کرامت والا، بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد بس آخری چیز یہ کہ قرآن کریم کا نزول کیسے شروع ہوا، تو وہ انشاءاللہ سیرت میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں تھے تو اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کر نازل ہوئے، اور وہ پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو تخلیق کیا، خلق الانسان من علق، کہ جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا، جمے ہوئے خون سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جو بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، کہ جس نے علم دیا، تعلیم دی، سکھایا قلم کے ذریعے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو ان آیات میں بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سے نکتے ہیں، لیکن جو 2-3 آپ کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنے ہیں کہ قرآن کی پہلی وحی نے پڑھنے کا کہا، قرآن کی پہلی وحی نے تعلیم پر زور دیا، قرآن کی پہلی وحی نے قلم کے ساتھ تعلیم کا کہا، قرآن کی پہلی وحی نے یہ بتایا کہ تعلیم کے ذریعے انسان نے وہ کچھ جان لیا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور یہ تعلیم اسے اس کے رب نے دی، اگرچہ وہ کسی استاد سے لے یا کسی سے بھی یہ علم حاصل کرے، وہ کوئی ڈسکوری کرے، وہ کوئی انوینشن کرے، لیکن حقیقت میں یہ علم اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ تو یہ آیات جب نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور انہیں سارا ماجرا سنایا، اور وہ الفاظ کہ جن کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا نے آپ کو تسلی دی، وہ یہ تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہرگز ناکام نہیں کرے گا، آپ رشتوں کو، رشتہ داروں کو باہم جوڑتے ہیں، رشتوں کو یا رشتہ داروں کو باہم جوڑتے ہیں، آپ لوگوں کی مشکلات کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، آپ فقیروں کو مال عطا کرتے ہیں، اور آپ مہمان نواز ہیں۔ آپ میں جب اتنی خوبیاں ہیں، آپ میں نقص نہیں ہے، آپ میں عیب نہیں ہے، آپ میں یہ ساری اچھی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو یہ ذمہ داری دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ قرآن کا کچھ تعارف تھا، جس طرح آپ کی بک میں ہے، کچھ چیزیں بک کے علاوہ تھیں وہ بھی آپ یاد کر لیں،
اور اگر کوئی چیز بھول جائے تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔